اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 4 الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط۔ اور یہ جو اوپر ہوش میں آنے کی بات ہوئی تھی تو اس ہوش میں آنے کا ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو آخرت کا خوف دلایا جائے۔ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، کس کی طرف؟ جس کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے اور وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا کارخانہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ با مقصد ہے، اور اس میں ہر چیز ایک مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے۔ انسان کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد وہ پورا کرے گا یا وہ پورا نہیں کرے گا، انہی دونوں بنیادوں پہ آخر میں سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا۔ اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ چونکہ وہ پیچھے رب کی بات آئی تھی تو اس کی ربوبیت کی کچھ جھلکیاں ہیں۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ اب یہ 5 سے 10 تک جو آیات ہمارے پاس چلیں گی نا، یہ ایک تو ربوبیت کی نشانی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ سزا اور جزا ضروری ہے، اس لیے کہ ہر چیز بامقصد پیدا کی گئی ہے، اور تخلیق کے اوپر انسان غور کرے تو یہ نتیجہ نکالا بھی جا سکتا ہے خود سے بھی۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ یعنی چاند جو ہے نا وہ ایک تمہارے لیے ایک بہت بڑا کیلنڈر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ لٹکا دیا ہے، اور مسلمانوں کا تو جتنی بھی جو ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیلنڈر بتا کے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ دیکھتے رہو، تاریخ ایک ایک کر کے کم ہو رہی ہے تو تمہاری زندگی بھی ختم ہو رہی ہے۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے، یعنی بیکار پیدا نہیں کیا۔ برحق پیدائش کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے، ہر چیز ایک مقررہ وقت کے لیے پیدا کی گئی ہے، پھر اس کو ختم ہونا ہے اور پھر اس کا آگے آڈٹ بھی ہوگا۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ ان نشانیوں میں آفاقی نشانیاں بھی شامل ہیں، انفوسی نشانیاں جو انسان کے اندر ہیں، اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں نام میں، اور ساتھ میں یہ قرآن کی نشانیاں آیات۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ بچنا چاہتے ہیں۔ یعنی ان نشانات سے در حقیقت صرف وہی لوگ فیض حاصل کریں گے جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں۔ کون سی صفات موجود ہوں، کس طریقے سے، کون سے لوگ اس سے استفادہ کریں گے؟ وہ لوگ جو تعصب سے پاک ہو کر علم حاصل کریں اور ان ذرائع سے کام لیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں۔ کون سے؟ سمع والبصر والفؤاد، آنکھیں، دل، آنکھیں، کان اور دل۔ دوسرا یہ کہ انسان کے اندر خواہش بھی پیدا ہونا، یہ خواہش بھی موجود ہونی چاہیے کہ وہ یہ علم اس لیے حاصل کرے گا تاکہ وہ صحیح راستے کو پہچانے اور غلط رویے سے بچے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، یعنی غفلت کا شکار ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جس کا اکتساب وہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی کون سی برائیاں؟ وہ غلط عقیدے، اور غلط عقیدہ تھا تو اس غلط عقیدے کی وجہ سے غلط طرز عمل بھی ان کا ہوا، تو ان ساروں کا حساب۔ اور دیکھیں نشانیوں سے غافل ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کوئی نشانیوں پہ غور کرتے ہیں؟ یہ سورج، چاند، تارے، بارش، پودے، جو بھی اللہ تعالیٰ نشانیاں بتاتا ہے، اپنی آیات بتاتا ہے، ہمارے آس پاس بھی تو بکھری پڑی ہیں۔ اور جب تک یہ ہے کہ قرآن نے میری توجہ اس طرف نہیں مبذول کی تھی، مطلب ٹو بی ویری آنےسٹ، میں نے بھی ان چیزوں کے بارے میں اس طریقے سے نہیں سوچا تھا، تو قرآن بھی ہمیں ہیلپ کرتا ہے ٹو ٹرانسفارم کہ ہماری تھنکنگ کا اینگل کیا ہونا چاہیے۔ ہم نے جب ان چیزوں کو دیکھنا ہے، ایک قرآن کے اسٹوڈنٹ نے اگر بادل کو دیکھنا ہے تو اس کے اندر کیا سوچ آنی چاہیے، اگر اس نے ایک پودا نکلتا ہوا دیکھا ہے تو اس کے اندر کیا سوچ آنی چاہیے، آسمان کو دیکھے گا تو کیا سوچ آنی چاہیے۔ تو قرآن ہمیں اس بات کے لیے ٹرین کرتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو وہی والی بات ہے کہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود بھی پہنچ جاتے ہیں نشانیوں کی طرف، وہ جن کی عقل سلیم ہوتی ہے اور وہ درست فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا، اور نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی۔ کیا صدا ہوگی؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 10۔ ان کی صدا یہ ہوگی، پاک ہے تو اے اللہ۔ ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، یعنی جب پکاریں گے تو کیا پکاریں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے، سبحان اللہ۔
और दुआ जब देंगे तो क्या होगी उनकी दुआ, कि वो आपस में यानी जो सलाम होगा वो ये होगा कि सलामती हो, और उसकी यह हर बात का खात्मा किसके ऊपर होगा, कि सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो ये है कि देखिए हम भी कब सुभान अल्लाह कहते हैं, हमने कभी सोचा? यानी जब कोई बहुत ही अजीब और कोई बहुत अमेजिंग अनोखी चीज हमारी आंखों के सामने आती है ना, तो हम क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। लेकिन क्या सूरज चांद को देखकर भी हमारे मुंह से, जो रोजाना हम देखते हैं, हमारे मुंह से सुभान अल्लाह निकलता है? नहीं निकलता ना, क्योंकि वो रूटीन की चीज बन चुकी होती है। जैसे कभी हमने अलमारी खोली और अपने कपड़े देख के कहा हो सुभान अल्लाह, या फ्रिज खोल कर कहा हो सुभान अल्लाह। लेकिन जन्नती देखे हर नेमत को देख के सुभान अल्लाह कहेंगे। यानी वो बार बार भी उन्हीं चीजों को देखेंगे तो भी सुभान अल्लाह कहेंगे, उनको बार बार वो चीजें नहीं लगेंगी। अगर कहीं अल्लाह लोगों के साथ बुरा मामला करते भी करने में भी उतनी ही जल्दी करता जितनी वो दुनिया की भलाई मांगने में जल्दी करते। यानी लोग जो दुनिया की भलाइयां मांगते नहीं थकते, और अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर अल्लाह लोगों के साथ बुरा मामला करने में उतनी ही जल्दी करता जितनी ये लोग भलाइयां मांगने में करते, तो इनकी मोहलत अमल कब की खत्म कर दी जाती। क्योंकि इंसान जल्दबाज होता है, कहता है हर चीज फटाफट मिल जाए। तो अगर रब भी ऐसे ही करता तो फिर लोगों का क्या हाल होता। इसलिए हम उन लोगों को जो हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते उनकी सरकशी में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। वैजा मसल इंसान दुर्रा दआना लिजम्बिही औ काइदन औ काइमा। इंसान का हाल ये है कि जब इस पर कोई सख्त वक्त आता है तो खड़े और बैठे और लेटे हमको पुकारता है, मगर जब हम इसकी मुसीबत टाल देते हैं तो ऐसे चल निकलता है गोया कभी अपने किसी बुरे वक्त में हमको पुकारा ही नहीं था। इसके पीछे एक वाकया भी बयान किया जाता है कि एक शख्स जो मुशरिक था, बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार था, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। तो उनकी उनके पास बैठता, उनकी बातें सुनता, तो इस्लाम के आहिस्ता आहिस्ता करीब होने लगा। तो ऐसा हुआ कि एक दिन मुसीबत दूर हो गई। जैसे ही मुसीबत खत्म हुई वो इस्लाम से भी दूर हो गया और उसने आना भी छोड़ दिया। तो हमारा रवैया भी कुछ कुछ ऐसा ही है कि अल्लाह के साथ हम यानी जब हमें कोई मुसीबत आती है तो हम हर वक्त अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, फिर हमें याद आती है अल्लाह की। कोई विर्द बता दे, कोई क्या पढ़ें, कौन सा अमल करें, यानी कि कोई भी शॉर्टकट हमें, असल में तो हम कह रहे थे कोई शॉर्टकट हमें मिल जाए। और मजे की बात यह है कि मुसीबत टल जाए तो उन विर्दों को भी छोड़ देते हैं जो हम उस मुसीबत को खत्म करने के लिए कर रहे होते थे। तो हमारा भी इसी तरह का रवैया है। इसी तरह हद से गुजर जाने वालों के लिए इनके करतूत खुशनुमा बनाकर दिखा दिए गए हैं। लोगों, तुमसे पहले की कौमों को हमने हलाक कर दिया जब उन्होंने जुल्म की रविश इख्तियार की। उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए और उन्होंने ईमान ला कर ही ना दिया। इसी तरह हम मुजरिमों को उनके जराइम का बदला दिया करते हैं। अब उनके बाद हमने तुमको जमीन में जगह दी है। किसको? अहले मक्का को झिंझोड़ा जा रहा है। तुमको वो जगह दी है ताकि देखें कि तुम कैसे अमल करते हो। और यही अल्लाह ताला का की सुन्नत भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और इंसान को जब कोई किसी एक एक कौम को खत्म करके दूसरी को उसका खलीफा बनाता है तो देख तो वो यही रहा होता है कि तुम क्या अमल करते हो, उसकी आजमाइश हो रही होती है। तो बताया ही जा रहा है कि अहले मक्का तुम भी वही कुछ कर रहे हो असल में, जो पिछली कौमों ने किया था, जिनके किस्से तुम्हें सुनाए जा रहे हैं। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात क़ाल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना नअती बिक़ुरआन ग़ैरि हाज़ा औ बद्दिल। जब उन्हें हमारी साफ साफ बातें सुनाई जाती हैं, यानी आयात सुनाई जाती हैं, तो वो लोग जो हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते, यानी आखिरत पर ईमान नहीं लाते, कहते हैं इसके बजाय कोई और कुरान ले आओ या इसमें कोई तब्दीली कर दो। यानी ये हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है, इसमें तो ये है कि बड़े सख्त अहकामात है, हम इसके ऊपर वो नहीं कर सकते, अमल नहीं कर सकते, तो तुम ऐसे करो, इसको चेंज कर दो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मेरा ये काम नहीं है कि अपनी तरफ से मैं कोई तगय्युर और तबद्दुल कर दूं। मैं तो बस उस वही का पैरोकार हूं जो मेरे पास भेजी जाती है। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे एक बड़े होलनाक दिन के अजाब का डर है। और कहो अगर अल्लाह की मशीयत ये होती तो मैं ये कुरान तुम्हें कभी पढ़ के ना सुनाता, अल्लाह तुम्हें इसकी खबर ना देता। आखिर इससे पहले एक उम्र मैं तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूँ, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? तो आप देखें कि कुरान आसान है या मुश्किल है, हमने क्या किया है उसके साथ। हमारी तो इनसे भी ज्यादा बड़ी बहादुरी है ना। हमने तो किसी से भी नहीं कहा इसको इसको वो कर दें, चेंज कर दें या इसको तरमीम कर दें। हमने तो खुद ही अहकामात को काट काट के फेंक दिया। जहाद काट दो, खलीफा होने का जो मकसद है वो काट के अलग कर दो, उम्मत वसत की जिम्मेदारी काट के अलग कर दो, बस नमाज और रोजा रखो। और नमाज और रोजा भी कितना रखना है वो भी हमें अच्छी तरह से पता है, 5 नमाजें भी भारी हैं हम पे। तो अल्लाह अल्लाह के रसूल को भी इस चीज को बदलने की इजाजत नहीं है। और ये जो बात जो करे ना कि मैं तुम्हें, अल्लाह चाहता तो मैं तुम्हें कभी कुरान ना सुनाता, तो मैं पहले शुरू से तो तुम्हें कुरान नहीं सुना रहा, 40 साल तक मैं तुम्हारे साथ रहा हूं ना, क्या मैं तुम्हें जी। कुरान? क्या तुम अकल से क्या है? प्लीज माइक ऑफ ऑफ रखिए, एक सेकंड।
मैं ऑफ कर देती हूँ। ओके। फिर उससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो एक झूठी बात घड़कर अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की वाकई आयत को झूठा करार दे। यकीनन मुजरिम कभी फलाह नहीं पा सकते। याबदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुरुहुम वला यनफउहुम व यकूलून हाउलाई शुफाउना इंदल्लाह। ये लोग अल्लाह के सिवा उनकी परस्तिश करते हैं। कि कौन लोग, किन लोगों की बात हो रही है? अहले मक्का की वैसे बात हो रही है। वो इनको ना नुकसान पहुंचा सकते हैं ना नफा, और कहते हैं कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारशी हैं, यानी ये हमारी सिफारिश करेंगे। ए नबी, इनसे कहो तुम अल्लाह को उस बात की खबर देते हो जिसे ना आसमानों में वो जानता है ना जमीन में। वो, यानी इसका मतलब क्या है कि तुम अल्लाह को कोई नई खबर ब्रेक करके दे रहे हो कि वो खुद जो आलिमुल गैबी व शहादा है उसको तुम बता रहे हो कि उसने कुछ शरीक रखे हैं अपने साथ, जो उसके साथ तखलीक के काम में शामिल हैं, जो उसकी खुदाई को चलाने में उसके उसके साथ हैं। और वो पाक है वो और बालातर है उस शिर्क से जो ये लोग किया करते हैं। इब्तदान सारे इंसान एक ही उम्मत थे, बाद में उन्होंने इख्तलाफ किया, और अगर तेरे रब की तरफ से पहले ही एक बात तय ना कर ली गई होती तो जिस चीज में वो इख्तलाफ कर रहे हैं उसका फैसला ही कर दिया जाता। तो ये है कि इख्तलाफ इल्म आ जाने के बाद ही किया गया। जो भी इख्तलाफात हुए और उनकी वजूहात भी उनकी पर्सनली थी, तो अब अल्लाह ताला उनका फैसला क़यामत वाले दिन ही करेगा। अब आगे जो आयत आ रही है वो 20 से 27 तक कुफार के जो अजाब के मुतालबे थे कि अजाब हम पे ले आओ, तो उनका जवाब आ रहा है आयत नंबर 20 से। वयकुलून लौला उनजिला अलैहि आयतुम मिर रब्बी फकुल इन्नमल गैबु लिल्लाहि फंतजिरू इन्नी माकुम मिनल मुंतजिरीन। और ये जो वो कहते हैं कि इस नबी पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई, तो इनसे कहो गैब का मालिक और मुख्तार तो अल्लाह ही है। अच्छा, इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। लोगों का हाल यह है कि मुसीबत के बाद जब हम उनको रहमत का मजा चखाते हैं तो वो फौरन ही हमारी निशानियों के मामले में चालबाजियां दिखानी शुरू कर देते हैं। ये क्या चालबाजियां हैं? यानी मुसीबत अल्लाह ताला की तरफ से असल में एक निशानी होती है जो इंसान को एहसास दिलाती है कि फिल वाकया अल्लाह के सिवा कोई उसको दूर करने वाला नहीं है। लेकिन जब वो टल जाती है और अच्छा वक्त आ जाता है तो फिर ये कहते हैं ये तो हमारे फलाने माबूद फलाने सिफारशी की नजर करम थी जिसकी वजह से ये हुआ है। अब ये जो वाकया हमने पीछे पढ़ा था ना, जो मैंने आपको मुशरिक के वाकये का बताया था कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठने लगा था और उसकी मुसीबत भी जब दूर होगी तो फिर वो फिर क्या, वो तो एक बंदे की बात थी ना। यहाँ पर ये है कि अब यानी इनफरादी नोयत से अब कलेक्टिव नोयत की बात की जा रही है, जनरलाइज करके बात की जा रही है। और एटीट्यूड क्या है वो हमें नजर आता है कि वो सेम ही है सबका। एक बंदे का भी वही एटीट्यूड है, बाकियों का भी वही है। इनसे कहो अल्लाह अपनी चाल में तुमसे ज्यादा तेज है, उसके फरिश्ते तुम्हारी सब मक्कारियों को कलम बंद कर रहे हैं, यानी कि वो लिख रहे हैं। वो अल्लाह ही है जो तुमको खुश्की और तरी में चलाता है। अब अल्लाह ताला उनको एक एक चीज की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। खुश्की में भी वो तुम्हें ट्रेवल करवाता है और तरी में भी, यानी समंदर में भी। चुनाचे जब तुम कश्तियों में सवार होकर बादे मुवाफिक पर फरहा और शादां सफर कर रहे होते हो, फिर अचानक बादे मुखालिफ का जोर होता है। यानी पुराने जमाने में क्योंकि वो बादबानी जहाज होते थे ना, और वो हवा पे इन्हिसार करते थे कि हवा का रुख कैसा होगा। आजकल की तरह के वो इंजन नहीं थे उनके। तो अब ये है कि लोग सवार हुए, जहाज चल पड़ा, सबने खुशी खुशी उस पर सवारी की क्योंकि सफर भी एक एडवेंचर ही होता है। और रिश्तेदारों ने गुड बाय कह दिया, लेकिन हुआ क्या कि वो जहाज थोड़ा सा आगे गया, समंदर के थोड़ा सा दरमियान में, तो हुआ क्या कि हवा जो है वो उसका रुख ही बदल गया। हर तरफ से मौजों के थपेड़े लगते हैं और मुसाफिर समझ लेते हैं कि तूफान में घिर गए हैं। उस वक्त सब अपने दीन को अल्लाह ही के लिए खालिस करके उससे दुआएं मांगते हैं। अगर तूने हमको इस बला से निजात दे दी तो हम शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। मगर जब वो इनको बचा लेता है तो वही लोग हक से मुनहरिफ होकर जमीन में बगावत करने लगते हैं। अब देखें उस वक्त अल्लाह, ये वही लोग हैं ना जो मुशरिक लोग हैं। आप अल्लाह को क्यों याद कर रहे हैं उस टाइम पे, उस मुश्किल वक्त में सिर्फ अल्लाह को क्यों याद करें, बुतों को क्यों नहीं याद कर रहे? इसलिए कि मुश्किल वक्त में वही बात है कि इंसान की असल नेचर उसके सामने आ जाती है। वो जो पर्दे उसने अपने ऊपर बनावटी पर्दे हौल चढ़ाए होते हैं वो उतर जाते हैं सारे के सारे। तो उस वक्त इंसान ये देखे कि मेरे अंदर किसकी पुकार आ रही है। मेरे अंदर तो तौहीद की पुकार पहले से मौजूद है। मगर जब वो इनको बचा लेता है तो वही लोग हक से मुनहरिफ होकर जमीन में बगावत करने लगते हैं। लोगों, तुम्हारी ये बगावत तुम्हारे ही खिलाफ पड़ रही है। दुनिया की जिंदगी के चंद रोजा मजे हैं, यानी थोड़े से मजे हैं, एंजॉय करना है कर लो। फिर हमारी तरफ तुम्हें पलट कर आना है, उस वक्त हम तुम्हें बता देंगे कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। तो आप देखें कि यहाँ पे तो हम भाग भाग के कहीं कहीं जाते हैं ना। नहीं नहीं, ये कोई कहता है अच्छा लेक्चर है फलाना वहां आ जाओ। नहीं नहीं, मुड़ के इससे बात ही नहीं करनी। ये हमेशा ना ये मुझे यही कहता है कि कुरान की क्लास में आ जाओ, फलानी क्लास ज्वाइन कर लो, फलाना लेक्चर सुन लो। नहीं, मुझे नहीं आना है इसके पास। और ये नहीं, अल्लाह से भाग रहे होते हैं हम, अल्लाह की बात ना सुने।
اور آخر میں پھر کدھر بھاگ کے جائیں گے؟ کہاں جگہ ہوگی وہ جہاں پہ ہم بھاگ کے چھپیں گے؟ دنیا کی مثال، دنیا کی زندگی اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا. یعنی دنیا کی وہی زندگی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کے نشے میں تم مست ہوئے ہو اور ہم نشانیوں پہ نشانیاں دکھا رہے ہیں اور تم غافل بنے پھر رہے ہو. اس کی مثال ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کل کچھ وہاں پر تھا ہی نہیں. یعنی کہ پکی ہوئی فصل کھڑی ہے. فصل کا نہ کاروبار کی مثال لے لیتے ہیں کہ کاروبار جو ہے وہ پوری طرح سے محنت کی، انسانوں نے اسٹیبلش ہو گیا. اب جو ہے اس سٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ مزید اس طرح کی محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس روٹین کا کام کرتے جاؤ. لیکن اب جو ہے وہ فصل کاٹنا، یعنی اب تو بیٹھ کے انجوائے کرنے کے دن ہے، کھانے کے دن ہے. اسی طرح جاب جو ہے وہ شروع میں بڑی پرابلمس تھی، اب میری ریپوٹیشن اسٹیبلش ہو گئی ہے، اب میں اسٹیپ بائی اسٹیپ گریڈ بائی گریڈ اوپر چلتی جا رہی ہوں یا چڑھتا جا رہا ہوں. اب زندگی میں سیٹلمنٹ آ گئی. تو ہوا کیا؟ جب اس پیک پہ پہنچے جہاں پہ آپ ایک طرح سے مطمئن ہو چکے ہیں کہ اب تو سب اچھا ہی ہوگا ہماری زندگی میں، اللہ کا حکم آ گیا. کیا کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مصیبت آ گئی، ختم ہو گیا سارا کچھ، یا انسان کی موت ہی آ گئی. مہلت تو پھر بھی ختم ہو گئی نا. یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں. اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے سمجھنے والے ہیں. تو اس میں دنیا کی ناپائیداری بتائی گئی ہے جس کا جوبن ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے اور انسان اس میں گم ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ نہیں بھول جاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. اور اوکے، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. یہ دیکھیں، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تمہیں دار السلام کا مطلب کیا ہے کہ جنت ہے. ویسے اس سے مراد یعنی دنیا کی زندگی بسر کرنے کے اللہ تعالیٰ ان طریقوں کی طرف دعوت دیتا ہے جو آخرت میں تمہاری زندگی کو دارالسلام بنا دیں گے. یعنی دارالسلام سے مراد یہ ہے کہ سلامتی کا گھر جہاں کسی طرح کا کوئی آفت، کوئی نقصان، کوئی بیماری، کوئی خوف، کوئی تکلیف، کسی کو لوز کرنے کا ڈر کچھ بھی نہیں ہوگا. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید بھی. جو عربی کا ٹیکسٹ ہے وہ دیکھیے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. یہ جنہوں نے یعنی احسان کی روش اختیار کی تو ان کے لیے تو احسان ہے اور مزید فضل بھی. مزید کا مطلب کیا ہے؟ بونس. اجرت تو وہ ہوتی ہے نا جتنی جتنی کام کیا اس کے مقابلے میں ہمیں ویجز مل گئے. لیکن بونس کیا ہوتا ہے؟ جو کہ آن دا ٹاپ پہ ٹاپنگ ہوتی ہے، ایکسٹرا ٹاپنگ ہوتی ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ملے گی. ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت نہیں چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کہ تمہیں مزید کیا چاہیے، مزید والی بات ہے نا. تو وہ کہیں گے کہ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں آگ سے نہیں بچا لیا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان سے اپنا حجاب ہٹا دے گا اور جنتی اللہ کا دیدار کر سکیں گے اور یہ چیز پھر ان کو ہر چیز سے محبوب ہو جائے گی. وہ جنت کے مستحق ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہو گئی، کوئی اللہ سے بچانے والا اس دن نہیں ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں تک آگے آگے کیا ہے کہ قیامت کا منظر دکھایا جا رہا ہے 28 سے 36 تک کی آیات کا. اور وہ بت جن کے اوپر یا وہ شافی یا وہ معبود جن کی شفاعت کے اوپر بہت زیادہ ان کو ٹرسٹ ہے، ان کی حقیقت کو کھولا جا رہا ہے دلائل دے کر، اور توحید کی دعوت بھی ہے ساتھ میں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ. جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے. کہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اکٹھے ہوں گے. پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے. یعنی مشرکین کو ان کے معبود پہچان لیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری عبادت کرتے تھے، اور مشرکین اپنے معبودوں کو پہچان لیں گے کہ یہ ہیں وہ جن کی ہم عبادت کرتے تھے. اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اور یہ ہو بھی سکتا ہے
کہ وہ کہیں کہ نہیں، یا تو یہ ہے کہ جھوٹ بول سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ انکار کر دیں کہ ہم نے تو تمہیں کبھی نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا۔ آپ دیکھیں ان کی کیا حالت ہوگی پھر، جو ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے تھے، دنیا میں ان سے امیدیں لگائے بیٹھے، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھر رکھے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں پوری زندگی ایک نظریے پر گزری، اسی نظریے کے تابع ہو کر سارے اعمال بھی کیے، اور آخر میں جا کے وہ نظریہ کسی کام نہ آیا، بلکہ خالی ایک تو ہوتا ہے نا کہ انکار کر دینا، جیسے قریش مکہ نے کچھ کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، بس انکار کر کے بیٹھ گئے، کچھ ایسے ایسے تھے جنہوں نے صرف انکار پہ بس نہیں کی، وہ دشمنی میں بھی تو لائے۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یعنی اب کیونکہ تمہیں شفا اپنے معبودانے باطلا پہ اتنا اعتبار تھا، تو اب یہ ہے کہ اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ کون اس قابل تھا اس دنیا میں جہاں سے تم آئے ہو کہ اس کی عبادت کی جاتی۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں یہ کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم تقوی کیوں نہیں کرتے؟ یعنی آپ خود سوچیں کہ زمین میں پانی نہ برسے کچھ عرصہ، یا کچھ عرصہ سورج نہ نکلے، یا پھر روز زلزلے آنے شروع کر دیں، ہر وقت آندھی چلتی رہے، ہوا رک جائے، یا ہوائی تیز ہر وقت چلتی رہے، آندھی طوفانی ہوا، تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ کیسے ہم روک پائیں گے اس کو؟ تب تو یہی ابھی آپ نے وہ آپ کو پتا ہے نا کہ لاس اینجلس میں جو آگ لگی تھی، کتنی آپ وہ ایسا ملک ہے جو ٹیکنالوجی میں کتنا پروگریسو ہے، لیکن کیا کر سکے وہ لوگ؟ بہت ہی وہ اللہ اللہ کی طرف سے ہی وہ آگ لگی، اور ویسے ہی اسی کی طرف سے بجھ گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہوائیں ایسے چل رہی ہیں جو اس موسم میں ہوائیں چلتی نہیں ہیں، جو کہ اس کو مزید پھیلانے کا باعث بن رہی تھی۔ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ آخر تم کدھر پھیرائے جا رہے ہو؟ یہ نہیں کہا پھر رہے ہو، یہ کہا ہے کہ پھیرائے جا رہے ہو۔ یہ خطاب اللہ تعالیٰ عام لوگوں سے کر رہے ہیں، ان سے یہ نہیں ان سے کہا کہ پھیرے جا رہے ہو، بلکہ پھیرائے جانے کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہے جس کی کہنے پہ تم لگے ہوئے اور اپنی عقل کا استعمال تم نہیں کر رہے۔ اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی، وہ مان کر نہیں دے گے۔ کس طرح صادق آ گئی رب کی بات؟ جس طرح تم نے عقل کا استعمال نہیں کیا، تو اللہ کی بات ثابت ہو گئی نا کہ تم رب کو پھر نہیں پہچان سکے، کیونکہ تم نے اپنی عقل کا استعمال ہی نہیں کیا۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون 34۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ یعنی ایک دفعہ پیدا کرے، پھر ختم کرے، اور پھر دوبارہ سے اسی کو اسی طرح کریٹ کرے، اسی چیز کو۔ تمہارے شریکوں میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ کہو وہ تو صرف اللہ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی۔ دوبارہ سے وہی سوال، تو پھر تم کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ تو اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی پھر وہ عقل کا استعمال کرنے کی طرف موٹیویشن ہے، اور دیکھیں دلائل پہ دلائل دیے جا رہے ہیں، اور ان پر حقیقت واضح بھی کی جا رہی ہے، اور سارے دلائل عقلی نوعیت کے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اپنا خیال، میں یہ سمجھتی ہوں، میرا یہ فلسفہ ہے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، یعنی ان کے نظریات جو ہیں وہ ان کی بنیاد کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے یہ مذاہب بنائے ہیں نا، جو شرکیہ مذاہب بنائے ہیں، اور جو بھی قوانین اس کے تحت ان لوگوں نے بنائے ہیں، دیکھیں ان کے بنانے والے ان کے بنانے والوں کا صرف ایک نظریہ تھا، اور وہ نظریہ کیا تھا کہ ان کا فائدہ، وہ فائدہ چاہے مالی ہو، چاہے وہ سیاسی فائدہ ہو، چاہے وہ معاشرتی فائدہ ہو۔ اب اہل مکہ کی تو پوری اکانومی، پوری ان کی سیولائزیشن کس پہ ڈیپینڈ کر رہی تھی؟ اس بت بزنس پہ کر رہی تھی نا ساری، تو اس لیے ان کو پتا تھا کہ وہ بت بزنس ہٹ گیا تو کیا ہوگا اس کا انجام۔ اور وہ یہ دوسری اینگل سے نہیں سوچ رہے تھے کہ رازق تو اللہ کی ذات ہے، وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، ابھی بھی بعد میں دے گا، کسی اور وسیلے سے رزق دے گا ہمیں۔ یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا ہو۔ کسی کا مائک نہ، فوزیہ عارف آپ کا مائک ہے، پلیز آف رکھیے گا۔ یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا ہو، یعنی قرآن وہ کتاب نہیں ہے جو کوئی خود سے گھڑ لے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا ہے
اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ پہلے کیا آ چکا ہے؟ جو کچھ تورات اور انجیل میں آ چکا ہے۔ اور الکتاب کیا ہے؟ لوح المحفوظ، یعنی ان سب کا ایک ہی سورس ہے، اور سب کتابوں کو اسٹڈی کریں تو پتہ بھی چل جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ اب یہ جو آیات ہے جو ایک میں نے پڑھ لی ہے کہ 37 to 70، اب یہ ہے کہ کفار کہتے تھے کہ قرآن بدل دو، تو اب یہاں قرآن کا کتاب الہی ہونا ثابت کیا جا رہا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچی ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ یہ چیلنج آیا ہے مکہ میں۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا چیلنج تھا۔ پہلا چیلنج جو آیا تھا صورتیں بنانے کا، کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا، تم ایسے کرو کہ اس طرح کی 10 صورتیں بنا لو، وہ آگے آئے گا سورت ہود میں۔ یہ دوسرا چیلنج، جب وہ 10 نہیں بنا لے تو اب بنا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے چیلنج میں نرمی کر دی کہ چلو ٹھیک ہے ایک ہی بنا لو۔ اور اس کے بعد ہم ایک اور چیلنج بھی پڑھ چکے ہیں نا، وہ کہاں آیا تھا؟ البقرہ میں۔ تو وہ چیلنج کس کے لیے تھا؟ وہ یہود کے لیے تھا۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی، جس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خواہ مخواہ جھٹلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، یعنی کوئی چیز بات سمجھ میں نہ آئے نا تو انسان کے یہ ہے ہی غلط ہے، یہ نہیں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، وہ کہ یہ ہے ہی غلط ہے۔ تو وہ اب اس میں دیکھیں کہ کیا سوچ پیچھے سے نکل کے آ رہی ہے، نہیں میں تعلیم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا، میں روشنی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، آنکھوں کی آنکھیں کھول کے میں بس اپنی آنکھیں بند ہی رکھنا چاہتا ہوں، تو ضد کی بات ہے۔ پھر دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے، یعنی اس دعوت کے نتیجے میں جو قرآن کے ذریعے دی جا رہی ہے، دو ہی گروپ بنیں گے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ یعنی خواہ مخواہ جھگڑے اور بحثیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر میں جھوٹ گھڑ رہا ہوں نا، یعنی اگر میں نے واقعی تمہاری بات مان لی جائے کہ واقعی میں نے ہی قرآن گھڑا ہے، تو میں اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوں، تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ لیکن تم سے کیا پوچھا جائے گا؟ وہی کچھ جو تم نے کیا۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی آ رہی ہے کہ تم میرا کچھ نہیں اس طرح سے بگاڑ سکتے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ جو تمہاری باتیں سنتے ہیں، ومنہم من یستمعون الیک افانت تسمع الصم ولو كانوا لا یعقلون۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں، مگر کیا آپ بہروں کو سنوائیں گے خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ بہروں سے کیا ہے؟ ایک سننا تو اس طرح کا ہوتا ہے نا کہ جیسے جانور بھی آواز کو سن لیتے ہیں، اور دوسرا سننا وہ ہوتا ہے جس میں معنی کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ اور یہ اور معنی کی طرف توجہ کب دی جاتی ہے؟ ابھی آپ دیکھیں، ابھی آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں آپ کو مختلف طرح کی ساؤنڈز آ رہی ہوں گی، اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ جیسے آپ قرآن کی کلاس لے رہے ہیں، آپ کو میری آواز بھی آ رہی ہے، آپ قرآن کا ترجمہ سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی اسٹریٹ پاس ہو، آپ کو وہ والی آوازیں بھی آ رہی ہوں، کچھ اور آوازیں بھی۔ تو کس طرف آپ توجہ دیں گے کہ جو آواز آپ کے لیے سینس بنا دے؟ تو یہ اصل میں یہی پہ بات یہی ہو رہی ہے کہ سنتے تو ہیں مگر وہ سینس نہیں بناتے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تمہیں دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راستہ دکھائے گا؟ خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو۔ تو یہ دیکھنا بھی ان کا ایسا ہی ہے کہ جیسے بس گیز کر رہے ہیں نا، وہ دیکھنا بھی ان کو سینس نہیں بنا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، کان اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، ان کا کردار ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، قرآن سن رہے ہیں ان کی زبان مبارک سے، پھر بھی نہیں مان رہے۔ اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، گویا یہ کہیں گے کہ یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے، پھر واقعہ سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہیں تھے۔ دنیا میں یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو کیونکہ انہوں نے استعمال نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی گئی تھیں، جن کو استعمال کر کے یہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے تھے، یہ دنیا کی زندگی میں مست رہے، ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ اس طرف بھی دیکھتے، تو قیامت کے روز ان کو یوں لگے گا کہ جیسے تھوڑا سا بس وقت گزرا اس زمین پہ، تھوڑی سی ہماری زندگی تھی، بس اتنی ہی تھی کہ آپس میں جان پہچان کرنے کا موقع مل گیا۔ پھر واقعہ سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، اور وہ ہرگز سیدھے راستے پر نہیں تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی کچھ حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا تو ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ یعنی حقیقت یہی ہے کہ ابھی عذاب آتا ہے، آپ کے ہوتے عذاب اگر آ جائے ان کے اوپر،
یا پھر نہ آئے، آپ کے جانے کے بعد آئے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آئے، یا بے شک نہ ہی آئے، تو ہوگا کیا کہ آخر کار تو جانا اللہ ہی کی طرف ہے سب نے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ فَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ امت کا جو لفظ ہے نا یہاں پہ صرف قوم کے معنی میں نہیں آیا، بلکہ یہ ایک اہم بات ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، بلکہ ایک رسول کی آمد کے بعد اس کی دعوت جن جن لوگوں تک پہنچتی ہے وہ سب اس رسول کی امت ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ رسول زندہ ہو، ان کے درمیان میں موجود ہو، بلکہ رسول کے بعد بھی اس کی تعلیم اگر موجود ہو اور لوگوں کے لیے یہ ممکن بھی ہو کہ وہ اس تعلیم تک رسائی بھی حاصل کر سکیں، تو اس وقت تک جب کہ وہ تعلیم اپنی اصلی حالت میں اس دنیا میں رہے گی اور لوگ اس کو ایکسیس کر سکیں گے، وہ لوگ اسی رسول کی امت ہی کہلائیں گے۔ تو اب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو اب اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں نا، لیکن کیونکہ قرآن یہاں پہ موجود ہے اور اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اسی لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر قوم میں ایک رسول ہے، بلکہ یہ ارشاد ہوا کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ یعنی فیصلہ کون سا چکایا جاتا ہے کہ قوم اگر نہیں مانتی تو اس کے بعد پھر عذاب آ جاتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی، یعنی یہ قیامت کب آئے گی، یہ عذاب کب آئے گا؟ کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع اور نقصان بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی، یعنی نہ وہ ایک گھڑی پہلے ہو سکتی ہے نہ وہ ایک گھڑی بعد میں ہو سکتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اجل لکھ دی ہے وہی ہو کر رہے گا۔ امت کی جو مدت ہوتی ہے نا وہ ویسی نہیں ہوتی جیسی انسان کی انڈیویجول زندگی کی مدت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ ایک انسان کو دیتا ہے کہ اس نے کتنا عرصہ کتنے سال اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ امت کی مدت کب پوری ہو جاتی ہے؟ جب آپ دیکھیں رسول اس کے اندر آ چکا ہے، جب وہ امت اپنے اخلاق کی پستی کی حد کو چھو جاتی ہے اور اس میں کوئی نیک فیکٹر نہیں رہتا تو بس پھر وہی اس امت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو آ جائے، آخر ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ یعنی اگر رات کو آ جائے، دن کو آ جائے، تو تم نے اصل میں بات یہ کی تم نے کیا تیاری کی، کیسے روکو گے اس کو؟ تو کیوں تم لوگ جلدی مچا رہے ہو؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اس وقت تم ایمان لاؤ گے، یعنی تم عذاب دیکھ کر ایمان لاؤ گے؟ دیکھیے مار کھانے کے بعد تو مار کھا کے تو جانور مانتے ہیں، انسان تو باتوں سے ہی مان جاتا ہے، انسان ہونے کا تو یہی ثبوت ہے کہ وہ کسی کی بات سے کنوینس ہو کے بات مان جاتا ہے، اس کو ڈنڈا نہیں لگانا پڑتا، لیکن ڈنڈا کس کو لگانا پڑتا ہے؟ وہ جانوروں کو لگانا پڑتا ہے۔ آپ بچنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے، پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ آپ ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقُّهُ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، آیت نمبر ہے 53۔ پھر یہ پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو ہاں، میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، یعنی بہت سیریس بات ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ یعنی تم جو بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اس فیصلے کو تو ویسے بھی کوئی نہیں روک سکتا، نہ تم قیامت کو روک سکو گے نہ عذاب کو روک سکو گے۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو اور اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا، یعنی وہی دولت جو دنیا میں کمانے کی خاطر وہ اس دین میں آیا ہی نہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے احکامات اور رسول کی طرف توجہ ہی نہیں دی، اب عذاب سامنے نظر آ رہا ہے تو وہ اس کو دینے کے لیے آمادہ ہو جائے گا، لیکن کیا وہ اس کے پاس ہوگی؟ وہ تو ضائع ہوگی یہیں پہ۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر لیا جائے گا اور کوئی ظلم ان پر نہیں ہوگا۔ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی عدالت میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے والا، مجرم نے جو کچھ کمایا ہے اس کو اس کے جرم کے مطابق ایک ایک پائی ادا کی جائے گی، اور جو احسان کرنے والے تھے، جو ایمان والے تھے، جنہوں نے اعمال صالحات کیے، ان کو بھی پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں یہ بدلہ ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم کسی کے ساتھ اچھائی بھی کرتے ہیں نا تو ہمیں اس طرح کا ریوارڈ نہیں ملتا جس لیول کی اچھائی کی ہوتی ہے، اس لیے کہ جس کے ساتھ کی ہوتی ہے وہ ہمارے دل کو تو جانتے ہی نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہماری نیت کتنی خالص تھی، وہ کون جانتا ہے؟ وہ صرف نیتیں صرف ہمارا رب جانتا ہے، تو اسی لیے ہر ایک چیز کا برابر برابر بدلہ دے گا۔
अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द अला इन्ना वादुल्लाहि हक्कुम वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून। सुनो, आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है। सुन रखो कि अल्लाह का वादा सच्चा है, मगर अक्सर इंसान नहीं जानते। वही जिंदगी बख्शता है, वही मौत देता है, और इसी की तरफ तुम सबको पलटना है। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फी सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन। इस आयत में देखें, एक तो मौइज़तुन, शिफा लिमा से दूर, और हुदम व रहमा, ये की वर्ड्स हैं। लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई है। ये वो चीज है जो दिलों के अमराज की शिफा है, और जो इसे कबूल करें उनके लिए रहनुमाई और रहमत है। तो अब देखिए कि इसमें क्या है कि अगर दिल, पहली बात है कि नसीहत की, वाज की बात कीजिए। वाज क्या होती है? ऐसी नसीहत जो दिल में असर कर जाए, दिलों को नरम करने वाली बात। तो पहले नरम करने, पहला स्टेप क्या होगा कि नसीहत की जाएगी नरमी से। जब नरमी से नसीहत की जाएगी तो क्या करेगी, जब वो दिल के अंदर जाएगी तो दिल भी फिर नरम होना शुरू हो जाएगा। और जब दिल नरम होना शुरू हो जाएगा तो वो नसीहत फिर उसमें एब्जॉर्ब हो सकेगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि सख्त जमीन हो जाए ना, जमीन अगर सख्त हो जाए तो फिर वो पानी जज़ब नहीं कर पाती, तो इसका फायदा भी नहीं कुछ निकलता। तो ये है कि पहले जमीन बनाओ, उसके बाद उसमें नसीहत करो। और फिर उसके बाद देखें कि जो चौथा और पांचवा स्टेप है कि रहनुमाई लेने के लिए फिर इंसान तैयार हो जाता है। और जब रहनुमाई लेने के लिए तैयार होता है तो फिर वो अल्लाह की रहमत के लिए भी स्ट्राइव करता है। अब उसको एहसास होता है कि ये कितना बड़ा करम है अल्लाह ताला की तरफ से कि मुझे उसने एक एक स्टेप की तरफ बताया है कि मैंने कैसे जिंदगी गुजारनी है। तो उसके बाद फिर जब इंसान को ये एहसास हो जाए तो अगला स्टेप क्या होता है उसका? कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिदालिका फलयफरहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। ये है आयत नंबर 58। इनसे कहो, ये अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी है कि ये चीज उसने भेजी। कौन सी? कुरान। इस पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए। ये उन सब चीजों से बेहतर है जिन्हें ये लोग समेट रहे हैं, ये लोग जमा कर रहे हैं। यानी ये कुरान जिसमें हदायत है, ये हर उस चीज से बेहतर है जो जिसको छोड़कर लोग जो हैं वो कुछ और ना कुछ समेट रहे हैं। इस मटीरियलिस्टिक दौर में हम क्या जमा कर रहे हैं? हर तरह की चीज हम जमा करने की कोशिश करते हैं। मटीरियल ही मटीरियल हमारे आसपास बिखरा हुआ है। बस जिस चीज की तरफ तवज्जो नहीं है हमारी, वो क्या है कि कुरान। तो इसका मतलब है कि हम हकीकी खुशी से भी महरूम है ना फिर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, तुम लोगों ने कभी ये सोचा है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारा है, इनमें से तुमने खुद ही किसी को हराम और हलाल ठहरा लिया? तो तुम तो ऐसा नहीं कर सकते थे, तो रब का फैसला था। इनसे पूछो, अल्लाह ने तुमको इसकी इजाजत दी थी, या तुम अल्लाह पर इस तरह गढ़ रहे हो, यानी अल्लाह पर झूठ गढ़ रहे हो? तो झूठ गढ़ने की तीन सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि कोई कहे कि ये इख्तियारात अल्लाह ने इंसान को सौंप दिए हैं कि तुम हलाल हराम का फैसला कर लो। दूसरी बात यह है कि वो ये कहेगा कि अल्लाह का तो ये काम ही नहीं है कि हमारे लिए कोई कानून और शरीयत भेजे, बोला उसको क्या पड़ी है इसकी। और तीसरी बात यह है कि वो हलाल और हराम के उन अहकामात को अल्लाह की तरफ मंसूब करे जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया ही नहीं है, यानी गलत बात करे। तो यही वो इफ्तरा पर दादी, जो लोग अल्लाह पर ये झूठा इफ्तरा बांधते हैं, इनका क्या गुमान है कि कयामत के रोज इनसे क्या मामला होगा? ये बस सवाल पूछा गया है और जवाब नहीं दिया गया। अल्लाह तो लोगों पर मेहरबानी की निगाह रखता है, मगर अक्सर इंसान ऐसे हैं जो शुक्र अदा नहीं करते, तो वो नाशुक्र तो वो खुद हो रहे हैं। मा तकूनु फी शानिन व मा ततलु मिन्हु मिन कुरआनिन वला तामलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शहूदन इस तुफीदून फी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जिस हाल में भी होते हो और कुरान में से जो कुछ भी सुनाते हो, लोगों, तुम भी जो कुछ करते हो, उस सब के दौरान हम तुमको देखते हैं। और अभी भी देखे, वो देख रहा है। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा कि जब आप कुरान पढ़ रहे होते हैं, नमाज में पढ़ रहे होते हैं, या वैसे पढ़ रहे होते हैं, लोगों के सामने सुना रहे होते हैं, तब भी मैं आपको देख रहा होता हूँ। और लोगों से कहा है कि तुम भी जब इस तरह की यानी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो तो मैं तुम्हें देखता हूँ। तो अभी वो भी देख रहा होगा ना कि कैसे बहुत सारी अल्लाह की बंदियां अपने बहुत सारे काम छोड़ के बैठी हुई हैं कि वो इस कलाम को सुन सके। तो अल्लाह ताला कदरदान है, वो देखता है। कोई जरा बराबर चीज आसमान और जमीन में ऐसी नहीं है, ना छोटी ना बड़ी, जो तेरे रब की नजर से पोशीदा हो। तो हर वक्त हम लोग अंडर ऑब्जर्वेशन है, हर वक्त हमारी एक तरह से वीडियो बन रही है। एक साफ दफ्तर में दर्ज